حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون کون سی اذیت ہوئی؟ سب سے پہلے اذیت یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی صورت میں پہچانے۔ وہ ہستی جس کے ساتھ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وابستہ تھا، آپ کے دکھ اور تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ برداشت نہ کرتی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پھوٹ پڑا۔ آپ ہر وقت روتی رہتی تھی، انہوں سے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور غم ایسا تھا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی۔ گھر کے حالات اور محرومیاں رسول کی رحمت حالات یکساں بدل گئے۔ خلافت کا معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو وہ مقام ملا جس کے وہ مقصد تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بیٹی جو ساری زندگی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی بے یار و مددگار ہو گئی۔ لوگوں کے رویے بدل گئے، بات چیت بدل گئی، محبت کی جگہ بے حسی آ گئی۔ یہ سب کچھ ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حق سے محروم کیا گیا۔ جب آپ نے اپنے حق مانگا تو آپ کو جواب نہ ملا کہ انبیاء ترک نہیں چھوڑتے۔ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل پر کتنا بڑا بوجھ پڑ گیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق سے محروم کیا گیا۔ جب انہوں نے اپنا حق مانگا تو وہ جواب نہ ملا۔ انبیاء کرام نے انہیں بتایا کہ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل میں کتنا بڑا بوجھ بن گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتی بیٹی تھی اور پھر بھی آپ کو وراثت کے حق سے محروم کیا گیا۔ آپ نے دلیل دی، قرآن کی آیت پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بات نہ مانی گئی۔ یہ سب آپ کے لیے ایک زبردست صدقہ تھا۔ جسمانی اذیت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی اذیت بھی برداشت کرنی پڑی۔ ایک موقع پر دروازے پر ایسا دباؤ ڈالا کہ آپ کو سخت چوٹیں آئیں۔ یہ وقت اتنا دل دلا دینے والا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے رونڈے کھڑے ہو گئے۔ ایک بیٹی جس کے باپ نے فرمایا تھا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اسے ایسی اذیت دی گئی کہ اس کا دل زخمی ہو گیا اور جسم پر بھی اثرات باقی رہ گئے۔ لوگوں کا یہ رویہ سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالوں انصاف نہ کر سکے، ان کے سامنے بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہلا کر سمجھاتے تھے۔ رویہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کچلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ بار بار یاد کرتی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس کو کیا کیا اذیت برداشت کرنی پڑی۔ وہ وہی لوگ تھے جو میرے والد کی قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے، لیکن آج میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مختصر زندگی کا دکھ، یہ سب غم، اذیت اور دکھ اس قدر بڑھ گئے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی مختصر ہو گئی۔ آپ کے اندر کا غم اور دل کا بوجھ جسمانی طور پر بھی برداشت نہ ہو سکا۔ آپ کے دن رات والد کی یاد میں روتی رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے رونے کی آواز مدینہ کے لوگ سنتے تھے۔ یہ مسلسل رنج و غم کے آپ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ یہ ساری اذیت کسی عام عورت کے لیے ممکن نہ تھی، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی پہاڑی تھی۔ انہوں نے ہر تکلیف کو اللہ کے نام پر برداشت کیا، نہ کسی پر بد دعا دی اور نہ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کی، بس اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ انہیں آپ کی عظمت اور تمام اذیتوں کے باوجود بھی آپ کے اپنے صبر اور کردار سے امت کو یہ سبق دیا کہ اہل ایمان ہمیشہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے زمانہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، سیاست اور اختلاف سب وقتی ہے۔ اصل حقیقت صبر، حق پر قائم رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے اذیت برداشت کرنے میں ہے۔ وہ بیٹی جس نے اپنے والد کو اپنے سامنے امت کے لیے قربانیاں دیکھا تھا، وہ خود بھی اپنی زندگی میں قربانیوں کی علامت بن گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی جدائی، گھر کے بدلتے حالات، فد کے مسئلے میں محرومی، جسمانی اذیت اور لوگوں کے بدلتے رویے نے بہت رنج دیا، لیکن آپ نے ہر اذیت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور امت کے لیے مثال قائم کی۔ آپ کی اذیت آج بھی امت کے لیے روشنی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون کون سی اذیت ہوئی؟ سب سے پہلے اذیت یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی صورت میں پہچانے۔ وہ ہستی جس کے ساتھ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وابستہ تھا، آپ کے دکھ اور تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ برداشت نہ کرتی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پھوٹ پڑا۔ آپ ہر وقت روتی رہتی تھی، انہوں سے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور غم ایسا تھا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی۔ گھر کے حالات اور محرومیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعد حالات یکساں بدل گئے۔ خلافت کا معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو وہ مقام ملا جس کے وہ مقصد تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بیٹی جو ساری زندگی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی بے یار و مددگار ہو گئی۔ لوگوں کے رویے بدل گئے، بات چیت بدل گئی، محبت کی جگہ بے حسی آ گئی۔ یہ سب کچھ ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حق سے محروم کیا گیا۔ جب آپ نے اپنے حق مانگا تو آپ کو جواب نہ ملا کہ انبیاء ترک نہیں چھوڑتے۔ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل پر کتنا بڑا بوجھ پڑ گیا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق سے محروم کیا گیا۔ جب انہوں نے اپنا حق مانگا تو وہ جواب نہ ملا۔ انبیاء کرام نے انہیں بتایا کہ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل میں کتنا بڑا بوجھ بن گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتی بیٹی تھی اور پھر بھی آپ کو وراثت کے حق سے محروم کیا گیا۔ آپ نے دلیل دی، قرآن کی آیت پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بات نہ مانی گئی۔ یہ سب آپ کے لیے ایک زبردست صدقہ تھا۔ جسمانی اذیت: بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی اذیت بھی برداشت کرنی پڑی۔ ایک موقع پر دروازے پر ایسا دباؤ ڈالا کہ آپ کو سخت چوٹیں آئیں۔ یہ وقت اتنا دل دلا دینے والا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے رونڈے کھڑے ہو گئے۔ ایک بیٹی جس کے باپ نے فرمایا تھا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اسے ایسی اذیت دی گئی کہ اس کا دل زخمی ہو گیا اور جسم پر بھی اثرات باقی رہ گئے۔ لوگوں کا یہ رویہ سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالوں انصاف نہ کر سکے، ان کے سامنے بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہلا کر سمجھاتے تھے۔ رویہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کچلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ بار بار یاد کرتی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس کو کیا کیا اذیت برداشت کرنی پڑی۔ وہ وہی لوگ تھے جو میرے والد کی قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے، لیکن آج میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مختصر زندگی کا دکھ، یہ سب غم، اذیت اور دکھ اس قدر بڑھ گئے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی مختصر ہو گئی۔ آپ کے اندر کا غم اور دل کا بوجھ جسمانی طور پر بھی برداشت نہ ہو سکا۔ آپ کے دن رات والد کی یاد میں روتی رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے رونے کی آواز مدینہ کے لوگ سنتے تھے۔ یہ مسلسل رنج و غم کے آپ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ یہ ساری اذیت کسی عام عورت کے لیے ممکن نہ تھی، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی پہاڑی تھی۔ انہوں نے ہر تکلیف کو اللہ کے نام پر برداشت کیا، نہ کسی پر بد دعا دی اور نہ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کی، بس اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ انہیں آپ کی عظمت اور تمام اذیتوں کے باوجود بھی آپ کے اپنے صبر اور کردار سے امت کو یہ سبق دیا کہ اہل ایمان ہمیشہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے زمانہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، سیاست اور اختلاف سب وقتی ہے۔ اصل حقیقت صبر، حق پر قائم رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے اذیت برداشت کرنے میں ہے۔ وہ بیٹی جس نے اپنے والد کو اپنے سامنے امت کے لیے قربانیاں دیکھا تھا، وہ خود بھی اپنی زندگی میں قربانیوں کی علامت بن گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی جدائی، گھر کے بدلتے حالات، فد کے مسئلے میں محرومی، جسمانی اذیت اور لوگوں کے بدلتے رویے نے بہت رنج دیا، لیکن آپ نے ہر اذیت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور امت کے لیے مثال قائم کی۔ آپ کی اذیت آج بھی امت کے لیے روشنی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی کہانی محض ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ حق اور باطل کی ٹکراؤ، صبر اور قربانی کی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، پاکیزگی، عدل، ثقافت، حق گواہی کا چلنا پھرنا آپ کا پیکر تھا، لیکن دنیا کے اقتدار پر قابض ظالم طاقتور آپ کو اپنے اصولوں سے جھکانا چاہتی تھی۔ جب آپ نے ان کے باطل، معاہدے اور ظلم کے نظام کو تسلیم نہ کیا تو آپ کو گرانے کا منصوبہ بنایا گیا، آپ کے قافلے کا راستہ روک دیا گیا، پانی کے چشمے بند کر دیے گئے، پیاس کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ خیموں میں بچوں کی ہلچل گونجی لگی، ننھے معصوم بچے کے ہونٹوں پر خشکی کی تہ جم گئی اور پیاس سے کمزوری اور وجود ماں باپ کی گود میں سسکتیاں لگی۔ دشمن صرف جسمانی اذیت تک محدود نہ رہا بلکہ جسمانی اور نفسیاتی تکلیف بھی پہنچاتے رہا۔ آپ کے ساتھیوں کو تنہا کرنے کے چھوٹے وعدے اور لالچ دیے گئے، لیکن آپ کے جانثار نے اپنے امام کا ساتھ نہ چھوڑا، ہر طرف سے اپنے امام کا ساتھ نہ چھوڑا، ہر طرف سے نیزے تلواروں کا حسام کھڑا کر کے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی تنہائی میں دھکا دیا۔ آپ پر ظلم کے یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ رات دن پہرا، خوف اور محض کا ماحول قائم رکھا گیا۔ دشمن کے تیروں کی بارش میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے نماز میں ادا کی۔ اس عالم میں بھی زبان پر شکر اللہ کا بھی تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو ایک طرف تعداد میں ہزاروں لشکر اور دوسری طرف مٹی بھر اہل حق پر وار میں دشمن کی نیت صرف قتل نہ تھی بلکہ اہل بیت کی عزت کو پامال کرنا بھی مقصد تھا۔ آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، آپ کا دل زخمی ہوتا رہا لیکن حوصلے کم نہ ہوئے۔ جب آپ کے اپنے بھائی، بیٹے، بھانجے، عزیز ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے تو یہ سب سے بڑا روحانی امتحان تھا۔ ننھے علی اصغر کو پانی مانگنے کے لیے آگے لایا گیا لیکن جواب میں تیر چلائے گئے، یہ معصوم کے گلے میں جا کر لگے۔ یہ منظر ہر دل کو ہلا دینے والا تھا، مگر آپ نے صبر کیا۔ آخر کار جب آپ تنہا رہ گئے تو خیموں سے چور بدن، خون میں تر کپڑے اور دشمن ہر طرف سے حملہ آور، تو بھی آپ نے حق کا پرچم نہیں گرنے دیا۔ تلوار چلتی رہی، جسم پر زخم بڑھتے گئے یہاں تک کہ زمین پر آ کے دشمن نے آپ کے جسم پر تلواریں چلائی، نیزے مارے اور شہید کے بعد آپ پر حقیں کی۔ اس کے بعد ظلم اپنے انتہا کو پہنچ گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو قید بنا کر پردے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس سب کا مقصد صرف ایک تھا کہ حق علمداروں کو خوفزدہ کرنا اور ظلم کے آگے جھکنا، مگر یہ مقصد پورا نہ ہوا۔ لیکن
آپ کی قربانی دنیا بھر کے اہل ایمان کو بیدار کر دیا۔ آپ پر ڈالے گئے ہر ظلم دراصل ایک شہادت تھا کہ حق کے راستے میں مصیبت آ سکتی ہے، مگر باطل کے سامنے سر جھکانا اہل ایمان کا شعبہ نہیں۔ یہ ظلم آج بھی ہر دل میں زخم چھوڑتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ باطل ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، مگر سچائی اور قربانی ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی ایک کہانی محض ایک جنگ کی داستان نہیں، بلکہ حق کے ٹکراؤ، صبر و قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نواسے رسول تھے۔ پاکیزگی، عدل، ثقافت آپ کے وجود میں تھی، لیکن دنیا کے اقتدار یعنی کہ طاقتور آپ کو ہر محض پر جھکانا چاہتے تھے، مگر آپ نے کبھی نہ جھکا۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اہل بیت پر ظلم کی شدت روز بروز بڑھتی گئی۔ صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، چھوٹے بچے ماں کی گود میں پیاسے تڑپتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خواتین و بچے تماشائین کے لیے مجموعے میں باقاعدہ رہ گئے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے۔ ان کی لاش کو گھوڑوں کے سمروں تلے رون دی گئی، ان کے اہل خانہ کو قید بنا کر کوفے و شام کے دریاؤں میں گھسیٹا گیا، لیکن ان سب ظلم کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو زندہ رکھا۔ محرم صرف ماتم کرنے کا مہینہ نہیں، یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہر سال محرم آتا ہے اور دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں مجالس کرتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ سچ کبھی نہیں مرتا اور باطل جتنا بھی طاقتور ہو آخر کار مٹ ہی جاتا ہے۔ یہی ہے کہ محرم کا پیغام صبر، قربانی، زکوٰۃ اور وقار، صدقات، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا ہے۔ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ جو اسلامی تنظیم میں نہایت عظیم صبر، غم اور قربانی کی علامت بن چکا ہے۔ اگرچہ اس مہینے میں کئی تاریخی واقعات نمایاں ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ کربلا کے دردناک واقعے پر مرکز ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھیوں کی قربانی کا منظر ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی فضا میں ایک اداس چھا جاتی ہے، گلی کوچوں میں سیاہ پرچم لہراتے ہیں، ماتم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور دلوں میں امام حسین کی محبت تازہ ہوتی ہے۔ مجالس کی جاتی ہے، نوحے پڑھے جاتے ہیں اور ہر طرف ایک سوال گونجتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم قربانی کیوں دی۔ محرم الحرام میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک جنگ یا تصاب نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان محرم الحرام میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک جنگ یا تصاب نہیں تھا، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا معجزہ تھا جس نے اسلام کی روح کو زندہ رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید جیسے ظالم اور فقار حکومت کی بیعت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان، اپنے بھائی، اپنے بھانجے، اپنے اصحاب، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پانی سے محروم کیا گیا۔ 7 دن کی بھوک پیاس کا قلعے کے درمیان رکھ کر آپ کو پانی کی ایک بوند تک نہ دی، لیکن ان کے صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ انہوں نے مسجد میں سر دے دیا، مگر انہوں نے ظلم کے آگے جھکنے کو وارہ نہ کیا۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اہل بیت پر ظلم کی شدت روز بروز بڑھ گئی۔ اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، چھوٹے بچے ماں کی گود میں پیاسے تڑپتے رہے۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب اور باقی خواتین و بچے تماشین کے ہجوم میں بھی باوقار رہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے بعد دوسرے مہینے صفر آتا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں محرم کے فوائد بعد میں جو مہینہ عقائد اور رسم و رواج کی ہوتی ہے۔ اگر یہ لفظ چلم عام طور پر محرم کے بعد آتا ہے، اردو چال میں استعمال ہوتا ہے اور فقہی یا شعری اصطلاح نہیں، مگر عوامی طور پر اسے خاص موضوع ہے۔ چلم محرم کے بعد کے وہ ابتدائی دن ہوتے ہیں جن میں اہل بیت ہزار کی مصیبتوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ان دنوں میں بھی عزاداری جاری رہتی ہے، مجلس، جلوس، ماتم، نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھنا ہی نہیں، بلکہ کربلا کے بعد اہل بیت جو ظلم و ستم ہوئے ان تکلیف کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اہل بیت کی قیادت بننے کا ذکر محرم کے بعد چلم کے ایام میں سب سے زیادہ جس پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے وہ کربلا کے بعد اہل بیت کا قیدی بننا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر خواتین و بچے یزید لشکر کے ہاتھوں قید ہوئے۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ راستے میں ان پر طرح طرح کی اذیتیں کی گئی، ان کے ساتھی غیر انسانی سلوک رویہ رکھا گیا، ان کے ہاتھوں میں رسیوں کی گٹھلیاں باندھی گئی اور ننھے سر ننگے پاؤں تتی دھوپ میں انہیں شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ یہ امام چلم میں ان واقعات کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ علماء اور ذاکرین ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت زینب کی خطابات اور صبر کو سراہا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کی صداقت کا پیغام پہنچایا۔ چلم کے ایام میں شام کے درمیان
کا ذکر بہت ہی کثرت سے ہوتا ہے۔ اہل بیت کے قیدی جب یزید کے دربار میں پہنچتے گئے تو وہاں ان کی ذلیلت کی گئی، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے اور حضرت زینب کے کلمات کو یاد کیا جاتا ہے، جو آج بھی حقاقت، صبر اور حق گواہی کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی کہانی محض ایک جنگ کی داستان نہیں، بلکہ حق اور باطل کی ٹکراؤ، صبر اور قربانی کی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، پاکیزگی، عدل، ثقافت، حق گواہی کا چلنا پھرنا آپ کا پیکر تھا، لیکن دنیا کے اقتدار پر قابض ظالم طاقتور آپ کو اپنے اصولوں سے جھکانا چاہتی تھی۔ جب آپ نے ان کے باطل، معاہدے اور ظلم کے نظام کو تسلیم نہ کیا تو آپ کو گرانے کا منصوبہ بنایا گیا، آپ کے قافلے کا راستہ روک دیا گیا، پانی کے چشمے بند کر دیے گئے، پیاس کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ خیموں میں بچوں کی ہلچل گونجی لگی، ننھے معصوم بچے کے ہونٹوں پر خشکی کی تہ جم گئی اور پیاس سے کمزوری اور وجود ماں باپ کی گود میں سسکتیاں لگی۔ دشمن صرف جسمانی اذیت تک محدود نہ رہا بلکہ جسمانی اور نفسیاتی تکلیف بھی پہنچاتے رہا۔ آپ کے ساتھیوں کو تنہا کرنے کے چھوٹے وعدے اور لالچ دیے گئے، لیکن آپ کے جانثار نے اپنے امام کا ساتھ نہ چھوڑا، ہر طرف سے اپنے امام کا ساتھ نہ چھوڑا، ہر طرف سے نیزے تلواروں کا نظام کھڑا کر کے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی تنہائی میں دھکا دیا۔ آپ پر ظلم کے یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ رات دن پہرا، خوف اور محض کا ماحول قائم رکھا گیا۔ دشمن کے تیروں کی بارش میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے نماز میں ادا کی، اس عالم میں بھی زبان پر شکر اللہ کا بھی تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو ایک طرف تعداد میں ہزاروں لشکر اور دوسری طرف مٹی بھر اہل حق پر وار میں دشمن کی نیت صرف قتل نہ تھی بلکہ اہل بیت کی عزت کو پامال کرنا بھی مقصد تھا۔ آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، آپ کا دل زخمی ہوتا رہا لیکن حوصلے کم نہ ہوئے۔ جب آپ کے اپنے بھائی، بیٹے، بھانجے، عزیز ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے تو یہ سب سے بڑا روحانی امتحان تھا۔ ننھے علی اصغر کو پانی مانگنے کے لیے آگے لایا گیا لیکن جواب میں تیر چلائے گئے، یہ معصوم کے گلے میں جا کر لگے۔ یہ منظر ہر دل کو ہلا دینے والا تھا، مگر آپ نے صبر کیا۔ آخر کار جب آپ تنہا رہ گئے تو خیموں سے چور بدن، خون میں تر کپڑے اور دشمن ہر طرف سے حملہ آور، تو بھی آپ نے حق کا پرچم نہیں گرنے دیا۔ تلوار چلتی رہی، جسم پر زخم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ زمین پر آ کے دشمن نے آپ کے جسم پر تلواریں چلائی، نیزے مارے اور شہید کے بعد آپ پر حرکتیں کی۔ اس کے بعد ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو قید بنا کر پردے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس سب کا مقصد صرف ایک تھا کہ حق علمداروں کو خوفزدہ کرنا اور ظلم کے آگے جھکنا، مگر یہ مقصد پورا نہ ہوا، لیکن آپ کی قربانی دنیا بھر کے اہل ایمان کو بیدار کر دیا۔ آپ پر ڈھائے گئے ہر ظلم دراصل ایک شہادت تھا کہ حق کے راستے میں مصیبت آ سکتی ہے مگر باطل کے سامنے سر جھکانا اہل ایمان کا شعبہ نہیں۔ یہ ظلم آج بھی ہر دل میں زخم چھوڑتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ باطل ہمیشہ وقتی ہوتا ہے مگر سچائی اور قربانی ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی ایک کہانی محض ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ حق کے ٹکراؤ، صبر اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نواسے رسول تھے، پاکیزگی، عدل، ثقافت آپ کے وجود میں تھی، لیکن دنیا کے اقتدار یعنی کہ طاقتور آپ کو ہار محض پر جھکانا چاہتے تھے مگر آپ نے کبھی نہ جھکا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون کون سی اذیت ہوئی؟ سب سے پہلے اذیت یہ کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی صورت میں پہچانے، وہ ہستی جس کے ساتھ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وابستہ تھا، آپ کے دکھ اور تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ برداشت نہ کرتی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پھوٹ پڑا، آپ ہر وقت روتی رہتی تھی، انہوں سے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور غم ایسا تھا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی۔ گھر کے حالات اور محرومیاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعد حالات یکساں بدل گئے، خلافت کا معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو وہ مقام ملا جس کے وہ مقصد تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بیٹی جو ساری زندگی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی یہ بھی یار و مددگار ہو گئی، لوگوں کے رویے بدل گئے، بات چیت بدل گئی، محبت کی جگہ بے حسی آ گئی، یہ سب کچھ ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، جب آپ نے اپنے حق مانگا تو آپ کو جواب نہ ملا کہ انبیاء ترک نہیں چھوڑتے۔ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل پر کتنا بڑا بوجھ پڑ گیا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق سے محروم کیا گیا۔ جب انہوں نے اپنا حق مانگا تو وہ جواب نہ ملا۔ انبیاء کرام نے انہیں بتایا کہ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل میں کتنا بڑا بوجھ بن گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتی بیٹی تھی اور پھر بھی آپ کو وراثت کے حق سے محروم کیا گیا۔ آپ نے دلیل دی، قرآن کی آیت پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بات نہ مانی گئی۔ یہ سب آپ کے لیے ایک زبردست صدقہ تھا۔ جسمانی اذیت، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی اذیت بھی برداشت کرنی پڑی۔ ایک موقع پر دروازے پر ایسا دباؤ ڈالا کہ آپ کو سخت چوٹیں آئیں۔ یہ وقت اتنا دل دلا دینے والا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے رونڈے کھڑے ہو گئے۔ ایک بیٹی جس کے باپ نے فرمایا تھا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اسے ایسی اذیت دی گئی کہ اس کا دل زخمی ہو گیا اور جسم پر بھی اثرات باقی رہ گئے۔ لوگوں کا یہ رویہ، سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالوں انصاف نہ کر سکے، ان کے سامنے بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہلا کر سمجھاتے تھے۔ رویہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کچلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ بار بار یاد کرتی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس کو کیا کیا اذیت برداشت کرنی پڑی۔ وہ وہی لوگ تھے جو میرے والد کی قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور